يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. جی 13 حکم پڑھ لیے تھے ہم نے، حکم نمبر 14 چل رہا ہے. تو میں واضح کروں کہ میں نے بتایا تھا یہ 12 حکم ہیں عوام کے، وہ ایک اور ترتیب کے مطابق تھے. اب جو ترتیب میں چلا رہا ہوں اس میں ذرا زیادہ تقسیم کی ہوئی ہے اور اس کے لحاظ سے یہ تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. جی حکم نمبر 14. اب تک ہم نے 13 حکم پڑھ لیے سورہ نساء میں. سورہ نساء کے پہلے حصے میں جو عوام سے متعلق ہیں اور ان میں سے اکثر کا تعلق فیملی ریلیشنز یعنی سوشل ریلیشنز اور فائنینشیل ایشوز کے ساتھ ہے. تو یہ مالی معاملات پر ایک اہم ترین حکم ہے. اے ایمان والوں نہ کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مال بینکم آپس میں بالباطل نہ حق طور پہ الا ہاں مگر یہ کہ ہو وہ ان تکون تجارت ہو ان تراض منکم آپس کی خوشی سے ولا تقتلوا انفسکم نہ خون کرو آپس میں ان اللہ کان بکم رحیما یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. اب یہاں معاملہ یہ آ رہی آیت اصولی آیات میں قرآن مجید کی جس میں یہ بتایا کہ کون سے مالی معاملات جائز ہیں اور کون سے مالی معاملات ناجائز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں اصولاً فرمائی کہ کوئی بھی مال کسی ایک مسلمان کا یا ایک آدمی کا دوسرے سے لینا 2 شرطوں سے جائز ہو سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ عقل بالباطل نہ ہو، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے سود، جوا، قمار، دھوکہ اور کسی پر کورژن کرنا یعنی زبردستی عقد کرانا، اکراہ زبردستی کر کے کرنا، اور بے فاسد یعنی جو جس طرح سودا کرنا ناجائز ہے، چیز کے اپنے ملک میں آئے بغیر آگے بیچ دینا، بغیر قبضے کے کوئی چیز آپ کی پوزیشن میں نہیں آئی ہے اس کو آپ نے آگے بیچ دیا، ان سب طریقوں سے سودا کرنا یا مال لینا ناجائز ہے. دوسری شرط یہ انتراز منکم، اس میں رضامندی بھی ہو. تو اس میں جو میں نے کہا کہ اگر زور زبردستی کسی سے کوئی جائز سودا بھی کرایا جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. اب یہ 2 بنیادی اصول ہیں شریعت میں کسی سودے کے جائز ہونے کے لیے. تو چونکہ مشرکین مکہ سود بھی کرتے تھے، جوا بھی کرتے تھے، بے فاسد بھی کرتے تھے، لہذا اس کو حرام کر دیا. اصولی بات کیا ہے شریعت میں کسی سودے کے ناجائز ہونے کے لیے جو ناحق ہو، اور ناحق ایک وہ ہے جس کو اللہ نے ناحق کہا اور دوسرا وہ جو شریعت کے اصول میں انسانی عقل میں ہوتا ہے. سود کیوں ناجائز ہے؟ سود اس لیے ناجائز ہے کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے کوئی بدل نہیں ہوتا، تو یہ حرام ہے. کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ ٹائم کے اگینسٹ اس سے منی لے رہا ہے، تو پرائمری ٹائم کے اگینسٹ پیسہ لینا یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ آدمی اکثر مجبور ہوگا اور وہ مجبور جو بیچارہ ہے وہ جتنا ٹائم بڑھتا جائے گا اس کے اوپر پیسے بڑھتے چلے جائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انڈیو ڈیٹ کے اندر آئے گا اور مصیبت میں پڑے گا. جوا کیوں حرام ہے؟ جوا اس لیے حرام ہے کہ اس میں کوئی اسکل نہیں ہے، یہ صرف کانفیڈنس پہ ہے. تو ایک بیکار کام ہے کہ کانفیڈنس پہ پیسے کمائے جا رہے ہیں، رولٹ گھمائے جا رہے ہیں، تاش کے پتے پھینکے جا رہے ہیں، اور جو جوئے کی لاٹری وغیرہ جتنی صورتیں ہیں اس لیے حرام ہے. بے فاسد کیوں حرام ہے؟ ایک چیز میرے قبضے میں نہیں آئی، میں آگے بیچا جا رہا ہوں، یہ سٹا کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفضی الی النزاع ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو سودا ایسا ہو جو اللہ کے نظر میں یا رسول اللہ کی نظر میں یا اس کی روشنی میں فقہاء کرام نے بتایا ہو کہ اس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے اس قسم کے کانٹریکٹ سے، تو وہ کانٹریکٹ ناجائز ہو جائے گا. تو اب مثلا آپ دیکھیں کہ پراپرٹیز کو لوگ بیچتے ہیں بغیر قبضہ بغیر مل کے. دبئی میں ایک بہت بڑا ببل ہوا، تو لوگوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی سے بلڈرز نے پیسے لیے، اس کو آگے لگا دیا، قبضہ نہیں لیا اور آگے بیچتے گئے خریدتے گئے، نتیجہ ببل ہوا اور پوری اکانومی بلاسٹ ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا. یو ایس اے میں یہی ہوا، موگیج پیکیجنگ اینڈ ری پیکیجنگ، جو گریٹ ریسیشن 2008 میں آیا تھا. تو اس میں وہ یہی تھا کہ بغیر قبضہ اور بغیر ملک کے چند لوگوں نے ایک مورگیج گھر کا بیچا، انہوں نے آگے بیچا. جب بلاسٹ ہوا، بینکس ڈسٹیبلائز ہوئی، کرنسی تو سارا وہ عمارت چونکہ ایک شیشے پہ کھڑی ہوئی تھی ساری گر گئی. یہ میں نے ایک میکرو پکچر بیان کی ہے، اصولی طور پہ اس کی موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں
کوئی سودا کر رہے ہیں تو ہم مفتیان کرام سے پوچھیں کہ جی ہمارا کاروبار صحیح ہے یا غلط ہے. اور آج کل کاروبار جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں شکل کے ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے, مارکیٹنگ کے مختلف طریقے ہو گئے ہیں, فراڈ اور سکیمز کتنی طرح کے آ گئے ہیں, تجارت کے طریقے گلوبل کتنے آ گئے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ تجارت کا بنیادی علم ہر مسلمان کو ہو اور مفتیان کرام سے اپنی تجارت کے بارے میں پوچھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بازار میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جس نے تجارت کے مسائل نہیں سیکھے فلیرفع من سوقنا, وہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ بھائی, تمہیں اجازت نہیں, کیونکہ تم نے مسائل نہیں سیکھے, تم دھوکہ فراڈ کرو گے اور پوری بازار کو خراب کرو گے. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ کیا جائے تجارت سے, اس کانٹریکٹ کو پورا کیا جائے انتراض منکم, رضامندی سے. اگر کانٹریکٹ پورا نہیں کیا جا رہا تو وہ بھی ایک وہ ظاہر تجارت کو خراب کرنے والا اور ناجائز کرنے والا چیز ہے. اور اس میں پورا عالم اسلام اس وقت کمزور ہے کانٹریکٹس کو پورا کرنے میں, اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں. جو چیز دکھائی ہے وہ چیز نہیں دیتی, وہ ایک نمبر دکھا کے 2 نمبر دے دینا. پیمنٹ کا کہنا کہ میں پیمنٹ جو ہے آپ کو 10 دن میں کروں گا, وہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ ہو جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب کیا ہوا. تو اس سے عالم اسلام کی جو مالی مارکیٹس ہیں وہ سخت ڈسٹیبلائز اور کمزور ہیں. اس کے برعکس جو غیر مسلم ہیں یا خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ کانٹریکٹ اور تجارت میں بہت زیادہ پریسائز ہیں. ایک ایک بات لکھتے ہیں اور اس پر پورا دیانتداری سے عمل کرتے ہیں. اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا فرمائے ہیں, آخرت میں تو نہیں ملیں گے لیکن دنیا میں اللہ نے فائدہ عطا فرمائے ہیں. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جس طرح یہود نے ایک موٹیو بنایا کہ ہم فائنینشیل ڈومیننس لیں گے, اور آج فائنینشیل ڈومیننس ان کی ہے, یعنی مالی مارکیٹس جو دنیا کی ہیں اس پر وہ قبضہ ہیں. بڑے بڑے بینکس اور بڑے جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنیز ہیں اور جو بڑی ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ہاتھ میں. یہ ہم لوگ بعض دفعہ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, یہ تو کافروں کو, یہ غلط بات ہے. مسلمانوں کا فائنینشیل ڈومیننس ہونا یہ مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو آپ نے جو کام شروع میں کیے تھے, مسجد بنائی تھی, مسلمانوں میں مواخات کیا تھا, بھائی چارہ کیا تھا, اس میں شروع کا بنیادی کام آپ نے بازار بنایا تھا, اور آپ نے اپنے پیر مبارک سے لکیر کھینچی. 3 جگہ دیکھیں, پہلے آپ کو بقی دکھایا گیا, آپ نے کہا یہ نہیں, پھر آپ نے تیسری جگہ آپ نے کہا یہاں پر مسلمانوں کا بازار بنے گا, اور آپ نے فرمایا الجالب فیہا کل مجاہدی فی سبیل اللہ, مسلمانوں کے بازار میں جو مال لے کے آئے گا اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب ملے گا. کیوں؟ جو مدینہ کی مارکیٹس پہ جو قبضہ تھا وہ یہود کا تھا, تو اللہ کے نبی نے چند سالوں میں ان کا قبضہ ہٹا کے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور مسلمانوں کی تجارت پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. یہ جو ملیشیا انڈونیشیا مسلمان ہوئے ہیں, مسلمان تاجروں سے ہوئے ہیں, یعنی یہ تلوار نہیں چلی تیر نہیں چلا. تو یہ بات غلط ہے. اس وقت ایسے مسلمانوں کی سخت ضرورت ہے جو پکے مسلمان بھی ہوں اور جن کی تجارت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کی طرح دنیا میں پھیلی ہوئی ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب یہ ایک بات ہے کہ ابھی بات چل رہی ہے مال نہ کھاؤ, اور ساتھ ساتھ قتل کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کی 2 توجیحات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے جو یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے, ربط ہے, کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تجارت میں بددیانتی, دھوکہ کرنا یا 2 نمبر طریقے سے یا باطل یا حرام طریقے سے تجارت کرنا یہ دراصل قتل ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کا قتل نہ کرو, کیونکہ فائنانس, اب اس کو اگر آپ آج کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں, فقر ہے نا, یعنی جو قوم تجارت میں شریعت کے اصول نہیں اپنائے گی اور آپس کی تجارت کو معاہدات کو پورا نہیں کرے گی تو وہ فقر میں چلی جائے گی, پوورٹی میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر جو ہے وہ کفر بن سکتا ہے. تو مالی معاملات صحیح نہ کرنا گویا کہ قوم کا قتل ہے, اپنے آپ کا بھی قتل ہے, کہ آپ کو چند دن تو بڑا نفع ہو جائے گا دھوکہ کر کے, جھوٹ بول کے, لیکن بالآخر آپ نقصان میں ہوں گے تجارتی لحاظ سے. اور ایک مسلمان معاشرہ, جو سورہ نساء کا مقصد ہے ایک مسلمان معاشرہ مضبوط بنے, جب مسلمان معاشرے کی تجارت ناقص ہوگی اور وہ غریب ہوگا تو وہ کبھی بھی آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالی معاملات کو درست کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اموال, ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں احکام بتا رہے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ سمجھا رہے ہیں. جی, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور اس کا ثمرہ دنیاوی تو یہ ہوگا کہ آپس سے قتل ہے. ثمرہ اخروی کیا ہوگا؟ آخرت میں جو آدمی مالی خیانت کرے گا, جو کوئی یہ کام کرے گا عدواناً تعدی سے, او ظلماً یا ظلم سے,
یعنی ایک تو بھول سے ہو گیا، ایک جان بوجھ کے یہ کرے گا، فسوفا تو عنقریب ہم ڈالیں گے اس کو، نسلی ہی ڈالیں گے، نارن آگ میں، دوزخ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ آگ میں ڈالنا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ کوئی یہ سوچے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کیسے ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا، اللہ پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ خیال ہو کہ ہمارے جو مشرکین یہ سمجھتے تھے ہمارے معبودان باطلہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا یہ کہ جس کو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں ڈالے، جہنم پہ اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ جتنی باتیں اب تک کی، اب یہ 14 باتیں پوری ہو گئیں سورہ نساء میں عوام کے، ان سب باتوں پر عمل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے، ما کبائر ما تنہون عنہ، ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، وندخلکم، اور داخل کر دیں گے تمہیں، مدخلاً کریما، بڑے عزت کے مقام پہ یعنی جنت میں۔ اب یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کبائر گناہ کا ذکر کیا کہ بڑے کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو خود معاف کر دے گا، سیئات سے مراد صغیرہ، تو کبائر سے بچنے سے صغائر خود معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مثلاً وضو کرنے سے، مثلاً نماز پڑھنے سے، مثلاً صدقہ کرنے سے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس میں سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اکثر امت کا، علماء کا موقف یہ کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں کیا پتہ لگے کون سا گناہ صغیرہ ہے کون سا کبیرہ؟ تو اس میں ایک ذوق تو صوفیاء کا ہے، وہ تو فرماتے ہیں ہر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ خالق کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ کبیرہ ہے۔ مجھے کوئی ملازم رکھے، میں اس کی کوئی بات مانوں کوئی نہ مانوں، تو جو بھی بات نہ مانوں وہ نافرمانی ہے، کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس نے مجھے ملازم رکھا ہے، مجھے اس کی ہر بات ماننی ہے جو اس کے کام میں آتی ہے۔ تو اللہ جس نے وجود بخشا، پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ایک ایک جسم کے ایک ایک چیز پہ میں شکر ادا کرنا شروع کروں، آنکھ پہ، ناک پہ، اور سانس کے نظام پہ اور ہضم کے نظام پہ تو میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں، شکر ادا نہیں کر سکتا، اس خالق و مالک و عظیم رحیم کی نافرمانی کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ صوفیاء فرمان ہر گناہ کبیرہ اللہ کی نسبت، اور بات بالکل معقول ہے۔ لیکن جو محدثین اور فقہاء فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بعض گناہ صغیرہ ہوتے ہیں بعض کبیرہ۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو ایک علامت یہ ہے کہ ہر گناہ اپنے بعد والے کے حساب سے صغیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا عورت کو ناجائز دیکھنا، خواہش کی نگاہ سے غیر محرم کو دیکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو چھونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، خلوت میں رہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بوسہ لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بدکاری کرنا یہ بھی کبیرہ۔ لیکن ظاہر ہے ہر گناہ پہلے گناہ سے کم ہے، تو اگر اگلے گناہ کو دیکھیں تو پچھلا صغیرہ ہے اور اگلا والا کبیرہ ہے، یعنی دس از اے ریلیٹو ٹرم، اس میں ہم یہ کہیں گے صغیرہ کبیرہ ڈیفینٹ ٹرم نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، نسبتی ہے۔ تیسری جو تعریف ابن دقیق العید نے، ابن حجر رحم اللہ نے کی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کل ما قرن به وعد او وعید، ہر وہ گناہ جس کے ساتھ کوئی وعید آئی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اس کو جہنم میں داخل کریں گے، مثلا یہ حدیث میں آیا، او لعن، یا لعنت آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عورتوں پہ لعنت جو بھویں بناتی ہیں، دانتوں کو میں وہ آپس میں فاصلہ کرتی ہیں، یا جو سود خور ہے اس پر اللہ کی لعنت، یا جو پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا جو گناہ ان گناہوں کے قریب ہوں، اس گناہ کی طرح ہوں جن پر وعید آئی ہے، لعنت آئی ہے یا جہنم کا وعدہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لحاظ سے کبیرہ گناہوں کی فہرست امت کے بڑے علماء نے لکھی ہے، تو ایک کتاب ابن حجر کی ہے الزواجر، اس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کو لکھا ہے قرآن و حدیث سے۔ یہ سب سے مشہور کتاب امام نووی کی ہے، وہ اردو میں بھی آپ خرید سکتے ہیں اور ضرور پڑھیں اس کو، وقت میرا میں اس کا لنک آپ کو یاد رہے جو ایڈمنس سن رہے ہیں، تو الکبائر امام نووی کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 72 کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا ہے۔ اچھا مجھے ذرا شیئرنگ کی اجازت دے دیں؟ جی ٹھیک ہے،
تو 72 کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا انہوں نے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں. تو اس کی کچھ فہرست میں عرض کر دیتا ہوں. کبیرہ گناہوں کی فہرست. جی، ایک حدیث میں 7 کبیرہ گناہ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اچھا، یہ اس طرح ممتاز ہے کہ اس شرک کی معافی نہیں ہے. باقی کبیرہ گناہ والے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں داخل ہوں گے، یا اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. اور ابن عباس فرماتے ہیں سورہ نساء کی 6 آیتیں بڑی خاص آیتیں ہیں. اس میں ایک آیت یہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی لغزشوں کو معاف کر دے گا. والدین کی نافرمانی، اللہ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا. تو جیسے سورہ لقمان میں ہے کہ پہلے اللہ نے شرک کا بیان فرمایا اور پھر کہا والدین کی نافرمانی. تو شرک کے بعد سب سے خطرناک گھناؤنا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز چھوڑنا، سود لینا دینا، جھوٹ بولنا، اس پر لعنت آئی قرآن میں بار بار، مثلا لعنت اللہ الکاذبین. اس سے پتہ لگا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. بلا عذر روزہ چھوڑنا، تکبر اور عجب، جھوٹی گواہی، تہمت، مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، کیونکہ اس پر لعنت آئی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا. ریا، دکھاوا، خیانت، رشتہ داری توڑنا، قطع رحمی، تصویر سازی، داڑھی منڈانا، پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، عورتوں کا بھویں ترشوانا، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اللہ سے بے خوف ہو جانا، اللہ سے مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ چند کبیرہ گناہ ہیں جو ذکر میں آئے. اس میں بعض کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور بعض کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو ایک لحاظ سے جو حقوق اللہ ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں، اور ایک لحاظ سے جو حقوق العباد ہیں وہ گناہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ حقوق اللہ میں اگر کوئی حق تلفی ہوگی اللہ اپنی شان سے چاہے تو معاف کر دے، لیکن اگر بندے کا حق مارا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی عیب جوئی کی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کے عیبوں کو ظاہر کیا ہے، یا اس کا مال حرام کھایا ہے، تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے. اور قیامت میں کوئی اپنا چھوٹا سا حق بھی معاف نہیں کرے گا، والدین بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سارے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور ہوس مت کرو جس چیز میں اللہ نے بڑائی دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر. یہاں حسد سے منع کیا ہے. حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو الگ ذکر کیا کبیرہ گناہوں کے بعد. آپ اندازہ فرمائیں کہ کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ نے سب سے اہم گناہ حسد کو ذکر کیا ہے، کیونکہ حاسد جو ہے وہ اپنی آگ میں جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے. تو جو اللہ نے کسی کو مال میں، عزت میں فضل دیا ہے، اس پر حسد نہ کرو کہ مجھے بھی وہ مل جائے. کیوں؟ اس کی مثال یہ دیکھو، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا. اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مردوں نے یہ کہا کہ جیسے میراث میں ہمارا حصہ 2 گنا ہے تو ہمارا ثواب بھی 2 گنا ہوگا، اور عورتوں نے یہ کہا کہ جس طرح میراث میں ہمارا حصہ آدھا ہے تو ہم اگر کوئی گناہ کریں گی تو ہمارا گناہ بھی آدھا ہوگا. اللہ نے فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میراث میں حصہ زیادہ کم ہونے کی الگ وجہ ہے، لیکن ثواب اور گناہ میں مرد عورتیں برابر ہیں، دونوں کو برابر ثواب ملے گا، برابر گناہ. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا. مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ. اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور مانگو اللہ سے اس کا فضل. اللہ سے فضل مانگتے رہو. کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ نہ کرو کہ مرد کو زیادہ ملے گا، عورت کو زیادہ ملے گا، مجھے زیادہ ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا. وہ اللہ سے فضل مانگو. اللہ کے فضل میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پورا دے سکتا ہے. اللہ کا فضل کم نہیں، اللہ سب کو دے سکتا ہے. ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، اس نے دعا شروع کی، کہتے یا اللہ اللہم ارحمنی محمد، اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. تو اللہ کے نبی بڑا ہنسے. آپ نے کہا بھائی اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے جو تم کہہ رہے ہو میں محمد پہ رحم کرو کسی پہ نہ کر؟ اللہ کی رحمت تو مانگنا چاہیے. اللہ مسلمان کافروں سب پہ رحم کر، اور کافروں پر رحم ہی، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام عطا فرما دے. ایک دفعہ وہ کوئی دعا کر رہے تھے کہ بھئی اللہ فلاں کو ہدایت دے، فلاں کو. تو ایک صاحب آ کے کہنے لگے ہاں تم تو اوباما کے لیے بھی ہدایت مانگو گے، بش کے لیے بھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اللہ اوباما کو ہدایت دے دے، اللہ ٹرمپ کو ہدایت دے دے، بش کو ہدایت دے دے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟
کوئی اعتراض ہے؟ کوئی نہیں. اللہ بچائے ہم لوگ اپنے مسلمانوں پر بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سیاسی منظرنامہ ملک پہ چلا ہوا، اللہ بچائے، دونوں تینوں طرف ساری سیاسی تنظیمیں مسلمان تو ہے نا، اب لوگ ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. کتنی کمی کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے. مسلمان کے لیے تو دعا دشمن کے لیے بھی دعا ہی نکلے، بلکہ اللہ کے نبی تو کافروں کے لیے بھی بد دعا بہت کم کرتے تھے. آپ سے کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی کم ثابت ہے. جنہوں نے اللہ کے نبی کو مارا، خون نکال دیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ مار دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اللہ ان کو معاف کر دے. تو زبان سے معافی اور رحمت نکلنی چاہیے امت کے لیے. رمضان کی ساتیں پوری امت، مسلمان کافر، سب کے لیے دعائیں کریں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ یہاں برطانیہ میں آئے تھے، تو انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بھائی ان غیر مسلموں کے لیے تم دعا کرتے ہو؟ تو سارے خوش ہو گئے کہ اس کی طرف سے توجہ ہی نہیں کہ ان کی دعا کریں. کہا انہوں نے تمہیں اتنی اچھی زندگی دی ہے یہاں پر، تم ان کے ملک میں رہتے ہو تو دعا نہیں کرتے؟ ان کا حق ہے کہ تم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل، ان اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کس کو کتنا ثواب دینا ہے. تم خدائی فوجدار نہ بن جاؤ کہ لوگوں پر فیصلے کرنے لگو اس کو کم ملے گا اس کو زیادہ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث، جو اس کے مال اس کا جو وہ مال وہ چھوڑ مرا ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن سے معاہدہ ہوا ہے تمہارا، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب یہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے معاہدہ کر دیا کہ میری وفات کے بعد تمہیں اتنا ملے گا، تو 1/3 سے اس کو اتنا ملے گا، یعنی ایسا دوستی کا معاہدے کا تعلق دو آدمیوں نے آپس میں کر لیا. بعض فقہا کے نزدیک آیت منسوخ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے. تو 1/3 میں میرا اختیار ہے، اگر میں کسی سے معاہدہ کر لوں تو اس کو 1/3 میری وراثت کے بعد، میری موت کے بعد میری وراثت میں مل سکتا ہے. آگے آ جائیں جی. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. اب اس کے مختلف معنی کیے گئے. قوامون، مرد حاکم ہیں عورت پر، ایک معنی. نمبر 2، مرد سرپرست ہیں عورتوں کے. نمبر 3، مرد کام چلانے والے ہیں عورتوں کے، یعنی مرد رکھوالے ہیں عورتوں کے. میاں بیوی کی زندگی میں مرد یہ مختلف سارے ترجمے درست ہیں. مرد اس کے ایک ترجمہ بعض لوگوں نے کیا مردوں کو مرد کو فضیلت ہے عورتوں پر. یہ یہاں ترجمہ نہیں بن رہا، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں مراد ہے مرد کام چلانے والے عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اب مردوں کو عورتوں پر کیا فضیلت ہے؟ آگے ایک فضیلت آ رہی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اس واسطے کہ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے عورت کو مرد کو عورت پر فضیلت ہے. یہ ایک فضیلت کی وجہ ہے. علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تفسیر نصفی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مثلا عقل اور سمجھداری میں اللہ نے مرد کو عورت سے فضیلت زیادہ دی ہے، اور یہ قرآن میں ہے. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہو تو قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو عورت وہ بیچاری زیور میں پلی بڑی ہے اور وہ جھگڑے کی بات میں واضح بات نہیں کرتی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، عورت جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں کرتی ہے، واضح دو ٹوک بات نہیں کر سکتی. اس پر میں کچھ عرض کرتا ہوں. والحزم، ہوشیاری میں. اور اب ہمیں اگر کوئی عورت فون کر دے نا تو وہ 10 منٹ اپنا مسئلہ سنائے گی بیچاری، اتنی لمبی بات کرے گی، اور وہ جب تک اس کی آپ بات پوری نہ سنے تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. مرد جو ہے دو ٹوک بات کرتے ہیں. مرد لاجیکل مخلوق ہے، عورت ایموشنل مخلوق ہے، دونوں کے اپنے تعلق وہ ہے. والرأی والقوتی، قوت میں، والغزو، لڑائی میں، وکمال الصلاۃ والصوم، مرد اور عورت کا روزہ، مرد کا روزہ اور نماز کامل ہے، عورت چند دن نماز نہیں پڑھتی، چند دن روزہ نہیں رکھتی. نبوت میں، خلافت میں، عورت نبی نہیں ہو سکتی، خلیفہ نہیں ہو سکتی، امام نہیں ہو سکتی. جج عورت ہو سکتی ہے خاص عورتوں کے معاملات میں، مردوں کے معاملات میں بھی عورت کا جج ہونا وہ پسندیدہ نہیں ہے. اذان عورت نہیں دے سکتی، خطبہ، جماعت، امام عورت نہیں بن سکتی. جمعہ اور تکبیرات تشریق، حدود و قصاص میں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بعض چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد پر فضیلت دی ہے، مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے.
اچھا یہ ایک اسپیکٹ ہے بات کرنے کا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب عورت ناقص ہے، یعنی عورت کی کوئی کمی ہے؟ تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی بنایا ہے نا کامل بنایا ہے. شیر کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد اس کا کمال کا ہے. گھوڑے کو گائے کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہی کمال ہے. چونٹی کو جس مقصد کے لیے بنایا، سانپ کو جس وہ کمال ہے. تو اللہ نے مرد کو بھی کمال کا بنایا، عورت کو بھی کمال کا. اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا میں بہت بڑی کمی رہ جاتی مرد کی زندگی میں. اگر مرد نہ ہوتا تو بہت بڑی کمی رہ جاتی عورت کی زندگی میں. دونوں کی اپنی جگہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرد بہت سارے کام کر سکتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. میں نے کچھ کام گنوائے. بہت سارے کام عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. اللہ نے عورت کے اندر جتنی رحمت اور شفقت ڈالی ہے وہ مرد میں نہیں ہے. عورت بچوں کی تربیت جیسے کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. عورت میں ملٹی ٹاسکنگ کی فضیلت ہے، بہت زیادہ صفت ہے. مرد ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. وہ بچے کو بھی اٹھائی ہوئی ہے، واشنگ بھی چل رہی ہے، گھر کی صفائی بھی چل رہی ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، اور تربیت بھی ہو رہی ہے بچوں کی. یہ سارا اللہ نے. عورت ایموشنل مخلوق ہے، اس کے اندر احساس بہت زیادہ ہے. مرد کے اندر احساس اتنا نہیں جتنا عورت میں زیادہ ہے. تو یہ دونوں جب مل کر اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں تو خاندان کا پہیہ بڑا خوبصورت چلتا ہے. اور اگر عورت مرد کے کام کرنے لگ جائے، مرد عورت کے کام لگ جائے، تو خاندان کا پہیہ خراب ہو جاتا ہے. کہ عورت کہے میں بھی کماؤں گی، میں بھی لڑائی کروں گی، میں بھی سارے کام کروں گی، تو اور مرد کہے میں گھر میں بچے سنبھالوں گا، تو دونوں کام غلط ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ایک سنگم بنایا کہ ہر پہیہ اپنی جگہ پہ لگے تو گاڑی بڑی خوبصورت چلتی ہے. تو یہ ہے کہ نہ مرد ناقص ہے نہ عورت ناقص ہے، دونوں اپنی جگہ کمال ہیں. البتہ دیکھو ایک بات ضروری ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہوگا نا، اس میں کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا ہونا ہے. کیا کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایک سوورین اتھارٹی نہ ہو؟ ایک تو ہوگی نا. وزیر اعظم کے تعلقات زیادہ ہوں گے، پھر وہ اپنی کیبنٹ سے مشورہ کرے گا، وزیر سے مشورہ کرے گا. لہٰذا اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی حدیث میں مردوں کو کہا کہ بھائی عورتوں سے گھر کے معاملات میں مشورہ کیا کرو، اور مرد کو کہا مشورہ کر کے کام کیا کرو، بچوں سے بھی مشورہ کیا کرو. تو مرد مشورے کا پابند ہے. اسی طرح کوئی کمپنی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک باس نہ ہو، کوئی تو ہوگا نا. اب ظاہر فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. یعنی اب ہم ساری بات اتنے دن سے فیملی کے انسٹیٹیوشن پہ چل رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں فیملی کا انسٹیٹیوشن اتنا ضروری ہے کہ اگر فیملیز وائبرنٹ اور اچھی مضبوط خوش نہیں ہے تو کبھی بھی اچھا مسلمان معاشرہ نہیں بن سکتا. تو ظاہر اس میں کسی کو بڑا چھوٹا تو ہونا ہے. اب بعض لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے بیگم صاحبہ کو بڑا بنا دیا. ہاں جی بیگم صاحبہ جیسے کہیں گی ویسے ہوگا، تو اچھی بات ہے. آپ بچوں کو دکھانے کے لیے گھر میں کر لیں، اور گھر میں ایسے ہی ہونا چاہیے. ویسے گھر میں جب آدمی آئے نا، بعض مرد گھر میں آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اعتراض شروع کر دیتے ہیں. یہ صفائی ایسے کیوں نہیں ہے، کھانا ایسے کیوں نہیں ہے. بھائی چھوڑو بھائی، گھر عورت کی مملکت ہے، اس کو دے دو. آپ ملکہ ہیں جناب، گھر کے معاملات. مرد ویسے ہی باہر ٹینشن لے کے آتا ہے، گھر میں آگے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دے، یہ فضول سی بات لگتی ہے. گھر میں عورت کو اختیار دیتے ہیں، گھر تمہارا ہے بھائی، تم یہ بجٹ لے لو، جیسے چلانا ہے جو پکانا ہے کرو، مشورہ کر لیا کرو، باقی صفائی ڈیکوریشن جو جیسے تم چاہتی ہو کرو. اچھی بات ہے. تو یہ دو اسپیکٹ ہیں خاندان کے نظام کو سمجھنے کے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب حافظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ کون ہیں؟ صالحات، جو نیک عورتیں ہوں، حافظات غیب میں پیٹھ پیچھے نگہبانی کرنے والی ہوں اس چیز کی جس میں اس کے پیچھے اللہ کی حفاظت سے. یعنی شوہر کی عزت کی، شوہر کی چیزوں کی گھر میں حفاظت کرنے والی ہو، اور اس شوہر کی عزت میں عورت خود شوہر کی عزت ہے. واللاتی تخافون نشوزہن. اب معاملہ یہ ہے، اب وقت کم رہ گیا لیکن بڑا اہم باب آ گیا ہے. میاں بیوی میں ناچاقی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. اب کیا ہے؟ تو پہلے مرد کو کہا، اور پھر نہ ہو تو پھر معاشرے کو کہا. اب یہ سن لیں، اگر اب چونکہ مرد بڑا ہے گھر کا، یاد رکھیں اتھارٹی مرد کو دی ہے، تو اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے واللاتی اب پہلے یہ بات آئے گی عورت نافرمانی کرے تو مرد کیا کرے. آگے یہ بات آئے گی کہ نافرمانی مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو عورت کیا کرے. تو پہلے مرد کی بات، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں بدخوئی کا ڈر ہو، نافرمانی کا. اب یہاں میں عرض کر دوں کہ نافرمانی کیا ہے. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مرد کی ہر بات مانے بیوی، اور کوئی بھی بات نہ مانے تو نافرمانی ہوگی. یہ بہت فضول بات ہے کہ شوہر کا الٹا لٹک جائے الٹا لٹک جائے، یہ غلط بات ہے. نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ بیوی پر جو چیزیں فرض ہیں شادی کے عقد کے بعد وہ ماننا ضروری ہے، اور اس میں ایک چیز اہم ہے، وہ مرد کے لیے بننا سنورنا، اور جو مرد میاں بیوی کا خصوصی تعلق ہے صحبت کا، اس کے لیے جب شوہر بلائے تو اس کے لیے آنا ضروری ہے، اور بلا وجہ انکار کرنا وہ نافرمانی ہے.
باقی یہ بات یاد رکھیں، گھر کے کھانے بنانا، لانڈری کرنا یہ عورت پر شرعاً واجب نہیں ہے، اخلاقاً ضروری ہے. صحیح ہے، یعنی عورت پر اخلاقاً ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وہ گھر کا کھانا بنائے، اس کا احسان ہے اگر وہ کر رہی ہے. اخلاقاً کرنا چاہیے، حضرت فاطمہ بھی کرتی تھی، حضرت عائشہ بھی کرتی تھی، کرنا چاہیے. لیکن یہ بات لیگلی پروف نہیں کر سکتا شوہر کہ کورٹ کو لائے اور کورٹ عورت پر لازم کرے تم لازماً بچے سنبھالو، تم لازماً گھر کا کھانا بناؤ، نہیں کر سکتی. اور مرد پر عورت کا کھانا دینا، چھت دینا یہ لیگلی ضروری ہے، اگر نہ کرے وہ کورٹ میں جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے یہاں تک حقوق رکھے. لیکن اگر اس حق میں جو ضروری ہے عورت نافرمانی کرے یا اس کی زبان بڑی خراب ہے، شوہر کو بڑا نہیں مان رہی، بری زبان استعمال کر رہی ہے، تو فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. سمجھانے کا مطلب واعظ کہتے ہیں ایسی بات کو تلین القلوب، جو دلوں کو نرم کرے، یعنی ڈائلاگ کرو محبت سے، پیار سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، دنیا کے اصولوں کی روشنی میں پیار سے سمجھاؤ. میری بیوی، میری جان، میری پیاری بیوی، دیکھو ایسے نہیں ہوتا، ایسے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، دیکھو ایسے نہیں کرو، پیار سے سمجھاؤ. اور یہ غالب رہنا چاہیے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی نہ مانے تو ان کو بستروں میں الگ کر دو. یعنی اس میں دو طریقے ہیں، یا تو بستر عورت کا الگ کر دو، اور یا یہ ہے کہ بستر پر عورت سے روگردانی کرو، دوسری طرف منہ کر لو، دونوں. اور یہ بہت افیکٹو نسخہ ہے اگر عورت نافرمانی کر رہی ہو. وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی نہ مانے تو اس کو مارو. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ضرباً غیر مبرح، ایسا مارنا جس میں بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، نشان نہ پڑے. یہ مارنا جو ہے یہ علامتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ دے مار 4.5 مار دو. اور بعض بے وقوف مرد اور بعض دیندار کے لانے والے بھی اس آیت کو لے کے دے مار 4.5 مارے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ جب صحابہ مہاجرین مدینہ آئے تو مدینہ والے جو تھے وہ بڑے محبت کے مزاج تھے، ذرا رومانوی مزاج کے تھے، اپنی بیویوں کا بڑا زیادہ خیال کرتے تھے. مکہ والے ذرا سخت مزاج کے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے جو ہیں وہ عورتوں نے شکایت کی کہ جی ہمارے مرد ہمیں مارتے ہیں، مکہ کی عورتوں نے، مہاجرین کی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارا نہیں کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ مکہ والے کچھ عرصے بعد آئے، انہوں نے کہا جی یہ مکہ والی جو عورتیں نے مدینہ والوں کی دیکھا دیکھی ہے تو شوہروں پر چڑھ جاتی ہیں اور ہماری بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں روب جما رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو زیادہ نافرمانی کرے، کبھی تھوڑا مار لیا کرو اگر ضرورت پڑے بہت زیادہ. اب پھر سے عورتیں آگئی کچھ عرصے بعد، نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت کیا دی؟ انہوں نے دے مار 4.5 ماردار شروع کر دی. پھر اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ ممبر پہ بیٹھے. جب آپ ممبر پہ بیٹھتے تھے، اہم بات ہوتی تھی، آپ ممبر پہ بیٹھ سب کو بلاتے. آپ نے فرمایا مجھے بات پہنچی ہے، بعض مرد اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، میری بات کھول کے سنو، لیسو اولئک بخیارکم، یہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں. اب جس کو اللہ کے نبی فرما رہے اچھے لوگ نہیں ہیں تو کیا مطلب؟ تو لہٰذا یہ مار کے بارے میں یہ کانسیپٹ تھا. اصل میں علماء نے یہاں ایک اور لکھا ہے مفسرین نے بات، عورتوں کی 3 قسمیں کی ہیں. پڑھی لکھی عورتیں سمجھدار، وہ تو بیان سے سمجھ جاتی ہیں. درمیانی عورتیں، ان کو تھوڑی یہ ٹیکٹک کے شوہر بات بند کر دے، 1 دن 2 دن 3 دن بستر الگ کر دے، اس سے ہو جاتا ہے. اور دیہاتی یا ان پڑھ جاہل عورتیں، وہ ان کو کبھی پھر مارنا پڑتا ہے. تو یہ علاقوں کے حساب سے بھی بہرحال مختلف ہے. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر تمہارا کوئی راستہ نہیں. إِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ كَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جی اگر تمہیں ڈر ہو کہ آپس میں میاں بیوی ضد رکھتے ہیں، شقاق کا مطلب ہے جدائی، یعنی آپس میں ٹینشن ہے، لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہے. اب یہ معاشرے کو حکم ہے 1، نمبر 2 میاں بیوی کے گھر والوں کو حکم ہے، نمبر 3 عدالت کو حکم ہے. کیا اگر تم ڈرو کہ آپس میں وہ ضد رکھتے ہیں، یا ضد سے اچھا ترجمہ یہاں ہے لڑائی ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف مرد والوں میں سے ایک منصف عورت والوں میں سے بھیجو. یعنی میڈیٹرز آ جائیں یا آربیٹرز آ جائیں دونوں طرف. اب وہ دونوں میاں بیوی کو سمجھائیں اور پھر اگر نہ سمجھ رہے تو فیصلہ کر دیں کہ ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں میڈیٹرز یا آربیٹرز جو صلح کرانے کے لیے آئے ہیں دونوں، وہ میاں بیوی میں اصلاح کرانا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان میں ضرور صلح کر دے گا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، اگر میاں بیوی آپس میں صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی نیت خراب نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس تدبیر سے
جب دونوں گھرانوں سے ایک ایک آدمی صلح کرائے گا تو اللہ ان میں صلح ڈال دے گا. ان اللہ کان علیمن، اللہ تعالیٰ طریقے اصلاح سے خوب واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے میاں بیوی میں اصلاح کا کیا طریقہ ہے. خبیرن، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے کہ تم بدنیت ہو میاں شوہر یا بیوی، جھگڑا رکھنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے. ان اللہ علی خبیرہ. اب یہاں خلا بھی آ گئی اس میں نا. عدالت کو اگر حکم ہے کہ اگر شوہر بیوی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ عدالت میں پھر پہلے تو یہ کوشش کرے گھر والوں کو انوالو کرے، اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو عدالت کو انوالو کرے، بولے میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں اس سے نہیں رہنا چاہتی. ظلم 9 طریقے کے جو پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے. پاکستان کا قانون خلا کا جو ہے ایکٹ ڈسولوشن آف میرج ایکٹ 1938-39 یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے. اس پہ پاکستان میں بہت انسٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ فیصلے عورت کی بہت زیادہ سائڈ لی جاتی ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ عورت کورٹ میں پٹیشن فائل کرے اور کورٹ جو ہے وہ میاں بیوی دونوں کو بلائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اگر اصلاح ہو سکتی ہے اصلاح کر دے گا، نہیں تو کورٹ طلاق دے دے گا عورت کی طرف سے شوہر کو، یعنی وہ میاں بیوی میں جدائی کر دے گا اور یہ خلا یا ڈسولوشن آف میرج فسخ نکاح ویلڈ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی راستہ رکھا ہے، عورت کے لیے بھی راستہ رکھا ہے. ہاں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. چلیں جی. ابھی جو آیت گزری جو مرد نے کمایا اس میں عورت کا حصہ ہے، جو عورت نے کمایا عورت کا. جی بالکل ایسی بات ہے. عورت جو کمائی کرتی ہے مرد اس میں سے کچھ نہیں مانگ سکتا. اگر بیوی کماتی ہے، اور بیوی کے لیے بہت سارے کمائی کے طریقے جائز ہیں عورت کے لیے، عورت کی کمائی پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے. چند حدود ہیں جس میں کمائی کرنی چاہیے. ہاں شریعت نے عورت پر کمائی واجب نہیں رکھی، مرد پر واجب رکھی ہے، یہ فرق ہے. اور مرد جو کمائے گا اس میں عورت کا حصہ ہے. کتنا حصہ ہے وہ میں نے کل بتا دیا کہ عرف کے مطابق اس کو کھانا پینا دینا، کپڑے، اچھی چھت دینا، یہ اس کا لازم حصہ ہے. آج کل لوگ منہ بھر کر سامنے سے کسی کام کو کرنے کے لیے رشوت مانگتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا کام جائز ہے نا، اور جائز کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا تو کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنا جائز ہے. اور اس صورت میں رشوت لینے اور دینے کا دونوں گناہ وہ لینے والے پر ملے گا. اور اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے. بڑا افسوس کی بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ اس کو جو گھن کھایا ہوا ہے وہ رشوت کا اور کرپشن کا گھن ہے. تو کوئی جائز کام، چاہے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہو، ٹریڈنگ کر رہے ہو، دکان لگا رہے ہو، آپ کا رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. بس آپ ناجائز کام نہ. اب ایک آدمی مال اسمگل کر رہا ہے اور کہہ رہے میں رشوت دیتا ہوں، یہ تو ناجائز ہے. لیکن جائز کام کر رہا ہے اور اس میں رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے دے سکتا ہے. کیا گھر میں عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ کیا گھر میں عید کی نماز میں عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں، عورت کی امامت نہیں کرا سکتی. البتہ تراویح میں علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ قرآن یاد رکھنا ہوتا ہے. تو تدائی کے بغیر چند عورتیں تراویح کر لیں تو جائز ہے، ورنہ عورت کی امامت جائز نہیں. عید کی نماز عورت عیدگاہ میں پڑھ سکتی ہے نا جا کے. عورت کی امامت نہ کر. عید کی نماز تو گھر میں ہوتی نہیں، عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، وہ جائز ہے. عام طور پہ عورتوں کو احناف کے یہاں مسجد جانے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن عیدگاہ میں حدیث میں اللہ کے نبی نے خاص ترغیب دی عورتوں کو کہ عید کی نماز میں عورتیں نماز پڑھنے جائیں. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو عورتیں ایام میں ہیں، ان پہ نماز نہیں ہے، وہ بھی جائیں. وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اور عید کی نماز میں جو عظیم خیر ہے اس کو دیکھیں. تو اگر عید کی نماز میں عورتوں کی جگہ ہے تو عورتوں کا جانا چاہیے. جوائنٹ فیملی میں پردہ اور زینت کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں اس میں یہ نہیں کہ عورت ہر وقت برقع پہن کے بیٹھے. عورت ایک چادر رکھے جس سے جسم نظر نہ آ رہا ہو، اور جب غیر محرم سامنے ہو تو گھونگھٹ جھکا لے. پھر اگر کہیں مل کے بیٹھنا پڑ جائے والدین کے ساتھ تو مرد عورت ایسے بیٹھیں کہ مرد عورت کے سامنے نہ ہو. جیسے دیور ہے یا کوئی اور آیا ہے بہنوں، یہ سامنے نہ بیٹھے. عورت ایک طرف اور مرد ایک طرف. اگر کھانا بھی ساتھ کھانا پڑ رہا ہے تو مرد ایک طرف عورت ایک طرف بیٹھی ہو، سامنے نہ ہو. دوسری طرف یہاں جوائنٹ فیملی میں مرد کو خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو سورہ نور میں اللہ نے گھر کے پردے کا فرمایا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مرد نظر نیچے کرے. اور اگر جیسے مرد کچن میں آ رہا ہے یا ہال میں کہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں پر نامحرم بھابی ہے یا کوئی ہے، تو وہ کھنکار لے یا سلام کر لے زور سے، کہ عورت کو پتہ لگ رہے بھائی میرا نامحرم آ رہا ہے، وہ اپنے دوپٹے کو صحیح کر لے. آج مرد کی نہیں چلتی، اور عورت کے اخراجات کم کرنے کے لیے کتنی رقم دینے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور عزت کے لیے معیار بدل گئے ہیں، مکان، گاڑی اور لباس کے لیے جتنی نئے برانڈ بن گئے ہیں لینے ضروری ہے، ورنہ تو گھر بے چین ہو جائے گا. دیکھیں وہ تو آپ کے فائنینشیل سٹیٹس پہ ہے نا.
آپ کے فائنینشیل سٹیٹس پہ ہے کہ آپ نے بیوی کو کس برانڈز کا عادی بنایا یا آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کس برانڈز کا ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے اعلیٰ معیار بنا دیا نا، پھر پیچھے آنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا شادی کے بعد سوچ سمجھ کے معیار بنایا جائے۔ کم معیار بنایا اس کو بڑھانا آسان ہے، لیکن معیار اونچا کر دیا بہت زیادہ محبت میں شروع میں، نہ سمجھی میں، تو اس کو نیچے لانا مشکل ہے۔ عدالتی خلا پر تو کافی بنوری ٹاؤن کی طرف سے کافی کنسرن ہے، کیا تمام علماء اس پر ایگری ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جس فن کا مفتی ہے اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ جو شریعہ لا ہے اس پر وہ مفتیان کرام جنہوں نے لا پڑھا ہوا ہے ان کی بھی بات سنیں۔ بہرحال کنسرن صحیح ہے، جو بنوری ٹاؤن کیا دارالعلوم جامشی سب کا کنسرن ہے، وہ کنسرن ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اصولی بات جو دارالعلوم کراچی سے فتویٰ جامشی سے بھی آیا اور جو شریعت میں ہے، اصل میں یہ جو ہے نا خلا کا قانون، یہ تمام علماء کرام نے انگریز کے وقت میں بنایا تھا، انگریز حکومت کو بنا کے دیا تھا اور انگریز حکومت سے نافذ چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں کچھ کمی بیشیاں ہیں، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پہ قانون غلط نہیں ہے۔ یعنی عدالت بعض دفعہ یہ کیا کرتی ہے کہ عورتیں جج ہوتی ہیں، وہ مرد کو بلاتے ہی نہیں ہیں ایسی فیصلے، تو وہ غلط بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ کیا اسلام میں عدالت کی طرف سے عورت کو طلاق حاصل کرتی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ اور اس کی صورت جو میں نے بتائی نا، ڈسولوشن آف میرج، یہ مالکی فقہ سے لیا گیا ہے، اور ہمارے اکابر حضرت اشرف تھانوی انہوں نے اس وقت مالکی فقہ سے یہ فیصلہ دیا تھا، اور عدالت جو نافذ کرتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ کیا شریعت نے منافع کی کوئی حد رکھی ہے؟ نہیں، منافع کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا زیادہ نفع کمائیں نفع جائز ہے، ایگزوربیشن جائز نہیں، ایگزورشن جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ غبن فاحش، اتنا بڑا نفع جس کو لوگ دھوکہ کہیں، یہ ناجائز ہے۔ باقی نفع کوئی لگ رہا ہے تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بعض دفعہ کوئی نفع زیادہ کما رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چور ہے اتنا نفع، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھائی آپ کی مرضی، آپ نہ خریدو اس سے۔ اگر عیدگاہ میں نہیں جا سکتے تو کیا گھر میں عید کی نماز؟ نہیں، گھر کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عید جمعہ کی طرح ہے، عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ طلاق کے بعد سب کا شوہر نامحرم ہو جاتا ہے تو کیا عدت کے بعد اس سے نکاح جائز ہوگا؟ اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تو نکاح جائز ہوگا۔ اگر 1 طلاق یا 2 طلاق دیے شوہر نے تو اس میں تو رجوع ہو سکتا ہے عدت میں، اور عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت کرے صحیح نہ کر سکے تو اس کا کیا ازالہ ہے؟ دم دینا پڑے گا۔ بھائی اس دن صحیح کر لے، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے، ویل چیئر پہ کر لے، صحیح تو کرنی پڑے گی، صحیح کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اگر کوئی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو دم دینا پڑے گا۔ کائنڈلی پرووائڈ وصیت ٹیمپلیٹ، ہاں اچھا یاد دلایا، اب مجھے ذرا یاد دلائیں آپ، حمد بھائی یاد دلائیے گا، میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو اب کل کلاس نہیں ہوگی، میں سروزے پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، تو میری کلاس شاید پیر یا منگل کو ہوگی، وہ ایک اور موضوع رہتا ہے۔ یہ تو سورہ نساء کا یہاں تک پورا ہو گیا پہلا حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے رمضان کی، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں آپ میرے شامل رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔